فرماتے ہیں کہ اعتکاف واجب میں معتکف کو مسجد سے بغیر عذر کے نکلنا حرام ہے۔ یعنی واجب کا اعتکاف جو منت مانی نظر مانی، تو جو منت کا اعتکاف ہے وہ واجب ہے، اس اعتکاف میں معتکف کو یعنی اعتکاف کرنے والے کو مسجد سے بغیر عذر کے نکلنا حرام ہے۔ اگر نکلا بغیر عذر کے تو اس کا اعتکاف جاتا رہا، اگرچہ بھول کر نکلا ہو پھر بھی اعتکاف اس کا ختم ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے سنت اعتکاف بھی بغیر عذر نکلنے سے جاتا رہتا ہے، یعنی جو اخیر عشر رمضان شریف میں 10 دن کا اعتکاف ہوتا ہے، اس اعتکاف میں بھی بغیر عذر کے اگر کوئی نکلا تو اس کا اعتکاف جاتا رہے گا۔ اسی طریقے سے عورت نے مسجد بیت یعنی وہ جگہ مسجد گھر کے اندر کی جہاں پر اس نے نماز پڑھنے کے لیے خاص کیا ہے، اس مسجد بیت میں اعتکاف واجب یا مسنون کیا تو بغیر عذر کے وہاں سے وہ عورت نہیں نکل سکتی۔ اگر وہاں سے وہ نکلی کسی عذر کے بغیر، اگرچہ گھر ہی میں رہی ہو پھر بھی اس کا اعتکاف جاتا رہے گا۔ معتکف کو مسجد سے نکلنے کے 2 عذر ہیں، 2 عذر کی بنیاد پر اعتکاف کرنے والا مسجد سے باہر نکل سکتا ہے۔ ایک حاجت طبعی کہ مسجد میں پوری نہ ہو سکے، جیسے کہ پاخانہ، پیشاب، استنجا، وضو اور غسل کی ضرورت ہو، تو غسل اور استنجا وغیرہ کے لیے یہ ایسی چیزیں ہیں کہ یہ مسجد کے اندر نہیں ہو سکتی ہیں، یہ حاجت طبعی میں آتی ہیں، تو اس کے لیے وہ مسجد سے باہر نکل سکتا۔ فرماتے ہیں مگر غسل و وضو میں یہ شرط ہے کہ مسجد میں وہ ادا نہ ہو سکیں، یعنی کوئی ایسی چیز نہ ہو جس میں وضو اور غسل کا پانی لے سکے، اس طرح کی مسجد میں پانی کی کوئی بوند نہ گرے۔ وضو اور غسل کا پانی مسجد میں گرانا ناجائز ہے، اور لگن وغیرہ موجود ہو کہ اس میں وضو اس طرح کر سکتا ہے کہ کوئی چھینٹ مسجد میں نہ گرے تو وضو کے لیے مسجد سے نکلنا جائز نہیں۔ یعنی اگر کوئی بڑا برتن ہے تو اس میں اگر وہ وضو کرے اس طریقے سے کہ کوئی چھینٹ مسجد کے اندر نہ گرے تو وضو کے لیے بھی مسجد سے باہر نہیں نکل سکتا، اسی مسجد کے اندر اس برتن کے اندر وہ وضو کرے۔ اگر وضو کرنے کے لیے بھی نکلے گا تو اس کا اعتکاف جاتا رہے گا۔ اسی طریقے سے اگر مسجد میں وضو اور غسل کے لیے جگہ بنی ہو یا مسجد کے اندر حوض ہو تو باہر جانے کی اب اجازت نہیں۔ یہ ایک حاجت طبعی ہو گئی۔ دوسری ہے حاجت شرعی۔ حاجت شرعی میں مثال کے طور پر عید یا جمعہ کے لیے جانا، ایسی مسجد میں اس نے اعتکاف کیا ہے کہ وہاں پر جمعہ کی نماز نہیں ہوتی ہے یا عید کی نماز نہیں ہوتی ہے، مثلا عید یا جمعہ کے لیے جانا یا اذان کہنے کے لیے مینارے پر جانا، جبکہ مینارے پر جانے کے لیے باہر ہی سے راستہ ہو تو ایسی صورت میں وہ مینارے پر اذان دینے کے لیے جا سکتا ہے۔ اگر مینارے کا راستہ اندر سے ہو تو غیر مؤذن بھی مینارے پر جا سکتا ہے، مؤذن کی تخصیص نہیں ہے۔ قضاء حاجت کو گیا تو طہارت کر کے فوراً معتکف اندر چلا آئے، وہاں پر ٹھہرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر اعتکاف کرنے والا مکانی مسجد سے دور ہے، اگر معتکف کا مکان مسجد سے دور ہے اور اس کے دوست کا مکان قریب ہے تو یہ ضروری نہیں کہ دوست کے یہاں قضاء حاجت کو جائے، بلکہ اپنے مکان پر بھی جا سکتا ہے۔ اگر اس کے خود 2 مکان ہیں، ایک نزدیک ہے دوسرا دور، تو نزدیک والے مکان میں جائے، کہ بعض مشائخ فرماتے ہیں کہ دور والے میں جائے گا تو اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ جمعہ اگر قریب کی مسجد میں ہوتا ہے
تو آفتاب ڈھلنے کے بعد اس وقت جائے کہ اذان ثانی سے پہلے سنتیں پڑھ لے، اور دور ہو تو آفتاب ڈھلنے سے پہلے بھی جا سکتا ہے، مگر اس انداز سے جائے کہ اذان ثانی یعنی دوسری اذان جو جمعہ کی دن ہوتی ہے، اذان ثانی کے پہلے سنتیں پڑھ سکے، زیادہ پہلے مسجد کے اندر نہ جائے۔ اور یہ بات اس کی رائے پر ہے، جب اس کی سمجھ میں آ جائے کہ پہنچنے کے بعد صرف سنتوں کا وقت باقی رہے گا، چلا جائے، اور فرض جمعہ کے بعد 4 یا 6 رکعتیں سنتوں کی پڑھ کر چلا جائے۔ اے بچے، آہستہ پڑھو۔ اور یہ بات اس کی رائے پر ہے، وہ اپنے سمجھ میں یہ لائے کہ پہنچنے کے بعد میں صرف سنتوں کا وقت باقی رہے گا تو چلا جائے، اور فرض جمعہ کے بعد 4 یا 6 رکعتیں سنتوں کی پڑھ کر چلا جائے، اور ظہر احتیاطی پڑھنی ہے تو اعتکاف والی مسجد میں آ کر پڑھے، اور اگر پچھلی سنتوں کے بعد واپس نہ آیا، وہیں جامع مسجد میں ٹھہرا رہا، اگرچہ ایک دن رات تک وہیں رہ گیا یا اپنا اعتکاف وہیں پورا کیا، تو بھی وہ اعتکاف فاسد نہ ہوا، مگر ایسا کرنا مکروہ ہے۔ اور یہ سب اس صورت میں ہے کہ جس مسجد میں اعتکاف کیا ہو وہاں جمعہ نہ ہوتا ہو، تب اجازت ہے کہ وہ دوسری مسجد میں جائے۔ اگر ایسی مسجد میں اعتکاف کیا جہاں جماعت نہیں ہوتی ہے، تنہا لوگ نماز پڑھتے ہیں، تو جماعت کے لیے نکلنے کی اجازت ہے۔ اعتکاف کے زمانے میں حج یا عمرہ کا احرام کسی نے باندھا تو اعتکاف پورا کر کے جائے، اور اگر وقت کم ہے کہ اعتکاف پورا کرے گا تو حج جاتا رہے گا، تو حج کو چلا جائے، پھر سرے سے اعتکاف کرے، یعنی دوبارہ جب آئے تو شروع سے اعتکاف کرے۔ اگر وہ مسجد کی گئی جہاں پر اس نے اعتکاف کیا، یا کسی نے مجبور کر کے وہاں سے اسے نکال دیا اور فوراً دوسری مسجد میں چلا گیا تو اعتکاف ہو جائے گا، اور اگر فوراً نہ گیا تو اعتکاف نہیں ہوگا۔ اگر ڈوبنے یا چلنے والے کی بچانے کے لیے کوئی شخص پانی میں ڈوب رہا ہے یا کوئی چل رہا ہے، تو چلنے والوں کو بچانے کے لیے یا ڈوبنے والے کو ڈوبنے سے بچانے کے لیے مسجد سے باہر گیا، یا گواہی دینے کے لیے چلا گیا، یا جہاد میں گیا، یا جہاد میں سب لوگوں کا بلاوا ہوا کہ سارے لوگ جہاد میں چلیں، اور یہ بھی مسجد سے نکلا، یا کسی بیمار کی عیادت یا نماز جنازہ کے لیے گیا، اگرچہ کوئی دوسرا پڑھنے والا نہ ہو، تو ان سب صورتوں میں اعتکاف اس کا فاسد ہو گیا، اس کا اعتکاف ختم ہو گیا۔ لہذا اعتکاف کی صورت میں جنازے کی نماز کے لیے بھی نہیں جا سکتے ہیں، مریض کی عیادت کے لیے بھی نہیں جا سکتے ہیں، مسجد سے باہر اسے ان سب صورتوں میں نکلنے کی اجازت نہیں ہے۔ عورت گھر کے مسجد بیت میں معتکف تھی، اسے شوہر نے طلاق دے دیا تو گھر چلی جائے اور اسی اعتکاف کو پورا کر لے۔ اگر منت مانتے وقت کسی نے یہ شرط کر لی کہ مریض کی عیادت اور نماز جنازہ اور مجلس علم میں حاضر ہوگا، تو یہ شرط کرنا اس کے لیے جائز ہے۔ اب اگر ان کاموں کے لیے جائے تو اعتکاف فاسد نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے پہلے ہی منت مانتے وقت شرط اس نے رکھ دیا تھا۔ مگر خالی دل میں نیت کر لینا کافی نہیں ہے، زبان سے بھی کہنا ضروری ہے۔ زبان سے بھی کہے کہ میں اعتکاف جب کروں گا تو اعتکاف کی حالت میں مجلس علم میں حاضر ہوں گا، یا اگر کوئی بیمار ہوا تو اس کو دیکھنے کے لیے عیادت کے لیے جاؤں گا، یا نماز جنازہ اگر لایا گیا تو نماز جنازہ پڑھنے کے لیے جاؤں گا۔ زبان سے کہنا اور دل سے پکا ارادہ ہونا ضروری۔ خانہ پیشاب کے لیے گیا تھا، کسی نے جو قرض خواہ تھا، قرض خواہ نے روک لیا راستے میں، تو اس کا اعتکاف فاسد ہو گیا۔
मोतकिफ को वती करना और औरत का बोसा लेना और औरत को छूना या औरत को गले लगाना हराम है। जिमा से बहरहाल एतकाफ फासिद हो जाएगा, इंसाल हो या ना हो, जानबूझकर हो या भूले से, मस्जिद में हो या बाहर, रात में हो या दिन में। जिमा के अलावा औरों में अगर इंसाल हो तो फासिद है वरना नहीं। किसी को एहतलाम हो गया या ख्याल जमाने या नजर करने से इंसाल हुआ तो एतकाफ फासिद ना हुआ। मोतकिफ ने दिन में भूलकर खा लिया, भूलकर खाने की वजह से उसका एतकाफ फासिद नहीं होगा। गाली गलौज या झगड़ा करने से एतकाफ फासिद नहीं होता, मगर एतकाफ की जो बरकतें हैं, एतकाफ की जो नूरानियत है वो खत्म हो जाती है। मोतकिफ हालत एतकाफ में निकाह कर सकता है और औरत को रजई तलाक दी है तो रजात भी कर सकता है, मगर इन कामों के लिए अगर मस्जिद से बाहर होगा तो उसका एतकाफ खत्म हो जाएगा। मगर जिमा और बोसा से उसको रजात हराम है, अगरचे रजात हो जाएगी। बेहोशी और जुनून अगर तवील हो कि रोजा ना हो सके तो उसका एतकाफ जाता रहा और क़ज़ा वाजिब है, अगरचे कई साल के बाद वो सेहतमंद हो। मोतकिफ ने हराम माल या नशा की चीज रात में खाई तो एतकाफ फासिद ना हुआ, मगर उस हराम काम करने का गुनाह हुआ। तौबा करे, अल्लाह की बारगाह में इस्तिग़फ़ार करे। मोतकिफ के सिवा और किसी को मस्जिद में खाने पीने सोने की इजाजत नहीं। मस्जिद के अंदर एतकाफ करने वाले को ही खाने पीने सोने की इजाजत है। अगर ये काम करना चाहे, यानी मस्जिद के अंदर किसी को खाने की अगर ज़रूरत पड़ गई या पानी पीने की ज़रूरत है या सोने की ज़रूरत है, तो ये काम अगर कोई करना चाहे तो एतकाफ की नियत करके मस्जिद में जाए। मस्जिद में दाखिल होते वक्त एतकाफ की नियत करके दाखिल हो और नमाज पढ़े या ज़िक्र इलाही करे। ज़िक्र इलाही करने के बाद में एतकाफ करने की नियत करके दाखिल हुआ था तो अब वो खा भी सकता है, मस्जिद के अंदर पी भी सकता है और वो आराम भी कर सकता है। मोतकिफ को अपनी या बाल बच्चों की ज़रूरत से मस्जिद में कोई चीज़ खरीदना या बेचना जायज़ है, बशर्ते कि वो चीज़ मस्जिद में ना हो या हो तो थोड़ी हो कि जगह ना घेरे मस्जिद की। और अगर खरीदो फरोख्त तिजारत के इरादे से हो तो नाजायज़ है, अगरचे वो चीज़ मस्जिद में ना हो। मोतकिफ अगर बनियत इबादत सुकूत करे, यानी चुप रहने को सवाब की बात समझे, तो ऐसा करना मकरूह तहरीमी है। बनियत इबादत भी खामोश वो नहीं रह सकता कि मैं इबादत की नियत से खामोशी इख्तियार करूं और इसको सवाब समझे, तो ऐसा करना मकरूह तहरीमी है। और अगर चुप रहना सवाब की बात समझ कर ना हो तो ऐसा करना कोई हरज की बात नहीं है। सवाब ना समझ करके चुप रह सकता है, लेकिन सवाब की बात समझ करके चुप रहना मकरूह तहरीमी है। और कोई बुरी बात से चुप रहा तो ये मकरूह नहीं है, बल्कि ये तो आला दर्जे की चीज़ है, क्योंकि बुरी बात ज़बान से ना निकालना वाजिब है। और जिस बात में ना सवाब हो ना गुनाह हो, यानी मुबाह बात भी मुतकिफ को मकरूह है, मगर बवक्त ज़रूरत और बगैर ज़रूरत मस्जिद में मुबाह कलाम नेकियों को ऐसे खाता है जैसे आग लकड़ी को खाती है। लिहाजा मुबाह बातें भी मस्जिद के अंदर नहीं करना चाहिए, नेकियों को मुबाह बातें भी ख़त्म कर देती। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार आलम हमें इन तमाम मसाइल को समझने, इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल-फातिहा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना